عالمین کی خواتین کی سید ہیں. ایک بھی خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. 3-4 خواتین ہیں جن کو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا. یعنی خواتین میں اگر کسی خاتون کا عقل کامل ہے، کوئی انسان کامل ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اب خواتین اعتراض کرتی ہیں، مولا علی نے کہا کہ خاتون نواقص العقول ہوتی ہیں. اگر کوئی خاتون اپنی ناقص عقل کو کامل کرنا چاہے تو اس نے کس کو رول ماڈل بنانا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو رول ماڈل بنانا ہے. کسی نے امام کی زیارت پھر مولا سے پوچھا، مولا آپ کا قرب ہمیں کیسے نصیب ہو؟ مولا آپ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، کربلا میں ہیں. امام نے فرمایا ہماری صفات کو اپنے وجود میں ڈالنا شروع کر دے، اتنا تمہارے وجود میں کیا آئے گا؟ قرب آئے گا. اب صفت حیا، صفت عفت جتنی سیدہ فاطمہ الزہرا میں تھیں کہ نابینا گھر میں آتا ہے لیکن بیوی حجاب کرتی ہیں، سامنے نہیں آتی. نبی نے کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، اس سے کیسا حجاب؟ فرماتی ہیں بابا یہ نہیں دیکھ رہا، لیکن فاطمہ سب سے عزیز ترین چیز اگر کسی عورت کے لیے ہوتی ہے نا، وہ شادی کی پہلی رات جو ماں اسے جوڑا دیتی ہے. خواتین اپنی رخصتی اور شادی کے جوڑے کو پوری زندگی سنبھال کے رکھتی ہیں کہ یہ جوڑا ہم کسے دیں گی؟ اپنی بیٹیوں کو دیں گی. جناب فضہ کہتی ہیں بی بی کی جیسے شادی ہوئی نا، نیکسٹ ڈے دروازے پہ فقیر آتا ہے، فقیرانی آتی ہے، کہتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے لباس دینے والا. بی بی نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ یہ میرا لباس لے لے جو میں نے کل رات اماں سے لیا تھا، اور ماں کی نشانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی رسول نے سنبھال کے رکھی. دے کرا فقیر کو. تو بی بی فضہ نے کہا کہ آقا زادی آپ کچھ اور بھی تو دے سکتی ہیں نا، ماں کی نشانی ہے، اس کو کم از کم رکھ لیں. کہ اللہ کا حکم ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں دیا کرو. کہا یہی سبق میں نے اپنی اماں سے سیکھا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی مجھے امی بتایا کرتی تھی کہ ایک دن رسول خدا گھر آئے اور رسول کے بدن پہ یہ عربی جو دشداش پہنتے ہیں جبہ وہ نہیں تھا، اور میں نے کیا دیکھا؟ نبی نے بوری جو ہے، بوری جس میں گندم ڈالتے ہیں، کھجور میں ڈالتے ہیں، وہ بوری پہن کے گھر میں اندر آئے. بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قمیض کہاں گئی؟ نبی نے فرمایا کہ گھر واپس آ رہا تھا، مجھے گلی میں کوئی مسکین ملا جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا. میں نے کہا میں گھر جاؤں گا، وہاں دوسری قمیض پڑی ہے میں پہن لوں گا، لیکن اس کے بدن پہ لباس نہیں ہے. میں نے اسے لباس دے دیا، اس کے پاس ایک بوری تھی وہ میں پہن کے کہاں آ گیا؟ گھر آ گیا. اس دن میری اماں نے کہا کہ فاطمہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو نا وہ اللہ کی راہ میں عطا کیا کرو. پوری زندگی گزر گئی، علی ابن ابی طالب سے کچھ بھی نہیں مانگا. آج میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں یہ اطاعت شوہر کی گھر میں ہے؟ کہ بی بی سے پوچھا بی بی عورت کا جہاد کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں عورت کا جہاد یہ ہے، وہ عورت سب سے بڑی مجاہد ہے جو اپنے گھر میں بہترین شوہرداری کرتی ہے. خواتین آج کل فون کرتی ہیں مولانا شوہر کا مزاج بڑا تلخ ہے، بڑے سخت مزاجی میں بات کرتا ہے، اس کے ساتھ رہے. میں نے کہا بی بی نے کیا کہا تھا؟ عورت کا جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ بہترین شوہرداری کرے. تو میں نے کہا مرد جب جہاد پہ جاتا ہے تو جہاد پہ گول گپے تو نہیں کھاتا، جہاد پہ اسے شربت تو نہیں پلائے جاتے نا. جہاد مطلب تیروں کا آنا، تلواروں کا لگنا. جہاد کا مطلب پتھر کھانا. جہاد کا مطلب پاؤں میں زخم آنا. جہاد کا مطلب اپنی جان پہ کھیل کر اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. میں نے کہا جہاد مشکل کا نام ہے، جہاد آسانیوں کا نام نہیں ہے، جہاد زخموں کا نام ہے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جائے، جنگ احد میں جائے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ دشمن خدا کے مقابلے میں جائے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ حسین کا مقابلہ کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. عورت کا جہاد کیا ہے؟ گھر کے اندر جو مصیبتیں اور آلام آتے ہیں ان پہ کیا کرے؟ صبر کرے. جس میں صبر نہیں اس کی رول ماڈل جناب سیدہ نہیں.
جو زبان دراز ہے اس کی رول ماڈل جناب سیدہ نہیں. مولا فرماتے پوری زندگی گزر گئی, جتنی زندگی سیدہ کے ساتھ مولا نے گزاری, کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی بی بی نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں.